روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جن کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے، تو اپنی ہی قسم فرماتا ہوں کہ ایسا فتنہ مسلط کروں گا جو بردبار کو حیران کر دے گا، میری وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں یا جرت کرتے ہیں۔ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں، میں اس امت پر ہر اس منافق سے ڈرتا ہوں جو باتیں حکمت کی کرے گا اور عمل ظلم کے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ انسان کی شر کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی طرف دین یا دنیا میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، سوا اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بندہ اعلانیہ نماز پڑھے تو بھی اچھی اور خفیہ نماز پڑھے تو بھی اچھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت آخرت کمانا ہو تو اللہ اس کی گنا اس کے دل میں ڈال دے گا اور اس کی متفرقات کو جمع کر دے گا، اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا طلبی ہو تو اللہ فقیری اس کے آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس پر اس کے کام پراگندہ کر دے گا، اور اس کے پاس آئے گی اتنی جتنی اس کے لیے لکھی گئی۔ روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کی جو سیرت ہوگی اچھی یا بری، اللہ تعالیٰ اس کی علامت ظاہر فرمائے گا جسے وہ پہچانا جائے گا۔ روایت ہے حضرت مہاجر ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حکمت والے کا ہر کلام قبول نہیں کرتا، لیکن میں اس کا ارادہ اس کی خواہش قبول کرتا ہوں، تو اگر اس کا ارادہ اور اس کی خواہش میری فرما برداری میں ہو تو اس کی خاموشی کو بھی اپنی حمد اور وقار بنا دیتا ہوں، اگرچہ کچھ نہ بولے۔